السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فصل في الحقيقة والمجاز. كل لفظ وضعه واضع اللغة بإزاء شيء فهو حقيقة له، ولو استعمل في غيره يكون مجازا لا حقيقة. ثم الحقيقة مع المجاز لا يجتمعان، إرادة من لفظ واحد في حالة واحدة. ولہذا قلنا، یہ فصل ہے حقیقت اور مجاز کے بیان میں، اور اس فصل میں مصنف علیہ الرحمہ حقیقت کی اور مجاز کی تعریف کریں گے اور بتائیں گے کہ حقیقت، کسی چیز کی حقیقت اور اس کے مجاز کے کیا معنی ہوتے ہیں۔ چنانچہ مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ کل لفظ وضعہ واضع اللغہ، کہ ہر وہ لفظ جس کو واضع لغت نے وضع کیا ہو، وجود بخشا ہو، بإزاء شیء، کسی چیز کے مقابلے میں، کسی چیز کے معنی اور مفہوم کی ادائیگی کے لیے، فہو حقیقت لہ، تو وہ کلمہ اس معنی کے لیے حقیقت ہوگا۔ وَلَوْ اسْتُعْمِلَ، اور اگر اس کلمے کو استعمال کیا جائے، فی غیرہ، ای فی غیر ذالک الحقیقہ، اس حقیقت کے علاوہ میں، یکون مجازن، تو اسے حقیقت نہیں بلکہ مجاز کہیں گے۔ تو یہ حقیقت کی تعریف ہوئی اور مجاز کی تعریف ہو گئی، لیکن آپ مثال سے اس کو سمجھیں تو یہ زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ مثال کہاں ہے اس کی؟ مثال آپ یوں دیکھیں، یہاں بیان ہو رہی ہے جی، میں آپ کو اشارے میں بیان کرنا چاہوں گا۔ یہاں پر آپ ایک لفظ دیکھیں، کل لفظ وضعہ، جی یہاں پہ قولہ کل لفظ وضعہ، والوضع تعیین اللفظ، وضع کہتے ہیں کسی لفظ کو کسی معنی کی ذات کے لیے متعین کرنا کہ یہ لفظ ہے اور اس کے یہی معنی ہوں گے، لیدل علیہ بنفسہ بلا واسطۃ قرینۃ، تاکہ وہ لفظ دلالت کرے اس معنی پر بغیر کسی قرینے کے واسطے کے۔ کل اسدی، جیسے کہ کلمہ اسد ہے، فإنہ موضوع للحیکل المخصوص، کہ یہ کلمہ اسد وضع کیا گیا ہے ہیکل مخصوص، شکل مخصوص کے لیے، بحیث یدل علیہ عند الاطلاق بلا انضمام قرینۃ، اس طرح کہ یہ کلمہ دلالت کرتا ہے مطلق بولتے وقت، یعنی بولتے وقت ہی یہ کلمے کے ایک معنی ہے اور وہ معنی سمجھ میں بھی آ جاتے ہیں، بلا انضمام قرینۃ، بغیر کسی قرینے کو شامل کیے ہوئے۔ تو بس فکان حقیقۃ فیہ، جی فکان حقیقۃ فیہ، تو یہی اس کی حقیقت ہے۔ وَلَوْ اسْتُعْمِلَ فِي الرَّجُلِ الشُّجَاعِ، لیکن اسی لفظ کو اگر کسی بہادر آدمی کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ کان مجازن، مجاز ہو جائے گا۔ آپ اس کو عربی میں اور ترجمے میں سمجھ گئے، لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک لفظ ہے اسد، جس کے معنی شیر کے ہے، تو اگر اسد بول کر کے شیر ہی مراد لیا جائے جو جنگل میں رہتا ہے اور جو دیگر جانوروں کا شکار کرتا ہے، ان کو پھاڑ کے کھاتا ہے، اگر لفظ اسد سے وہی اصلی شیر مراد ہو تو یہ اسد کے اصلی معنی ہے اور یہ اسد کی حقیقت ہے۔ لیکن اسد کسی آدمی کو بھی کہہ سکتے ہیں، رجل شجاع کو اگر ہم اسد کہیں، جیسے زید کو ہم کہیں اسد، اور اس لیے کہیں کہ بھئی زید بھی ایسے ہی بہادر ہے جیسے شیر بہادر ہوتا ہے، چنانچہ زید کو اسد کہنا
یہ اسد کے مجازی معنی ہے، اور شیر کو ہی اسد کہنا یہ اسد کے حقیقی معنی ہے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ واضح لغت جس لفظ کو جس معنی کے لیے بغیر کسی قرینے کے جاننے کے لیے وضع کرے تو اس کلمے کا اسی معنی میں استعمال ہونا حقیقت ہے، اور اس کو کسی دوسرے معنی میں استعمال کرنا مجاز ہے۔ میں ایک دوسری مثال عرض کروں گا، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں جیسے ماہتاب، تو ماہتاب کسے کہتے ہیں کہ ماہتاب کے معنی ہیں 14ویں کا چاند، وہ چاند جو بہت ہی چمک رہا ہو اور شباب پہ ہو۔ تو اگر ماہتاب کے یہی معنی ہے تو یہ اس کی حقیقت ہے۔ اور اگر ماہتاب کسی انسان کو کہیں، مرد کو کہیں یا عورت کو کہیں، جیسے مردوں کا بھی نام ہوتا ہے مہتاب، عورتوں کا بھی نام ہوتا ہے مہتاب، تو یہ مہتاب کے معنی مجاز ہوں گے کہ یہ خوبصورتی کے لیے تشبیہ دی جا رہی ہے، کسی انسان کو تشبیہ دی جا رہی ہے چمکتے ہوئے اور خوبصورت چاند سے، تو یہ اس کے مجازی معنی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ تو اس کے حقیقی معنی اور مجازی معنی ہو گئے۔ پھر ایک اور بات سمجھ لیجئے، اور وہ بات کیا ہے؟ دیکھیے مصنف علیہ الرحمہ اس کو یہاں پہ بیان کریں گے۔ مصنف علیہ الرحمہ اس کو یہاں پہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ میں یہاں پہ اس کو ذرا ہائی لائٹ کرنا چاہتا تھا، یہ چیز ہے، یہاں سے آپ اس کو دیکھیں۔ یہ فرماتے ہیں ثم الحقیقۃ والمجاز لا یجتمعان، پھر ایک قاعدہ یاد رکھو کہ کسی کلمے کو بول کر حقیقی یا مجازی دونوں معنی مراد نہیں لیے جا سکتے، یا اس کا اختیار بھی نہیں دیا جا سکتا کسی کو کہ بھئی ہم اسد بول رہے ہیں، آپ کی سمجھ میں آئے تو آپ اس کے شیر کے معنی لے لیں، اور آپ کا دل چاہے تو کسی بہادر آدمی کے معنی میں لے لیں۔ ایسا نہیں ہے، ایک وقت میں ایک ہی معنی مراد ہوں گے۔ اسد بول کر کے یا تو شیر مراد ہوگا یا اسد بول کر کے رجل شجاع مراد ہوگا، دونوں میں سے کسی کو بھی چاہیں اور وہ مراد لے لیں تو یہ مطلب نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک کلمے کو بولتے وقت اس کے ایک ہی معنی مراد ہوں گے، دو معنوں کا اختیار یا دو معنوں کا استعمال کرنے کا احتمال نہیں رہتا ہے۔ یہ اصول ہے، اگر اس اصول کو آپ سمجھ گئے ہیں تو پھر آگے کئی مسئلے آئیں گے، شرعی مسئلے آئیں گے، اور وہ مسئلے واضح ہوں گے۔ اور اگر یہ بات نہ سمجھیں گے کہ کسی بھی لفظ کے ایک حقیقی معنی اور ایک مجازی معنی ہوتے ہیں، اور دونوں میں سے جس کو چاہے مراد لیں، اگر یہ لیں گے تو پھر بڑا اختلاف واقع ہوگا۔ فرماتے ہیں ثم الحقیقۃ والمجاز لا یجتمعان، چنانچہ حقیقت مجاز کے ساتھ کبھی جمع نہیں ہو سکتی، کہ ارادۃ من لفظ واحد، کہ ایک لفظ کو بول کر کے اس سے ایک ہی حالت میں دونوں معنی مراد لیے جائیں۔ ولہذا اگر یہ قانون سمجھ میں آ گیا ہے تو پھر ایک بات سمجھ لیجئے کہ قلنا، ہم کہیں گے، ہم کہیں گے ولہذا قلنا، ہم کہیں گے لما اريد ما يدخل في السعي بقول علیہ الصلوۃ والسلام لا تبيع الدرهم بالدرهمين، دیکھیے یہ حدیث ہے، یہاں بیان ہو رہی ہے الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين، یہ حدیث ہے۔ حدیث میں یہ ہے کہ مت بیچو ایک درہم کو دو درہموں کے بدلے اور ایک سا کو دو ساؤں کے بدلے میں۔ تو پہلا جو لفظ ہے یہ تو سمجھ میں آتا ہے، کیا کہ کوئی آدمی درہم کو درہم کے بدلے میں بیچے، دینار کو دینار کے بدلے میں بیچے، اور روپے کو روپے کے بدلے میں بیچے، تو بڑھا کے بیچنا
جی جائز نہیں ہوگا جی. لیکن یہ مسئلہ یہاں سمجھنا ہے کہ سا کو 2 سا کے بدلے میں بھی نہیں بیچ سکتے. فرماتے ہیں اس سے کیا مراد ہے جی. یہ لفظ یہاں پہ تھوڑا سمجھنے کا ہے، اس کو تھوڑا سمجھیے. حقیقت اور مجاز ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر سا کے 2 معنی ہیں. سا کے 2 معنی ہیں. سا اس پیالے کو کہتے ہیں جو لکڑی کا ہوتا ہے، اور ایک پیمانے کو کہتے ہیں جس سے ناپا جاتا ہے جی. سا جس میں 3 سیر غلہ آ جاتا ہے اس کو سا کہتے ہیں. تو وہ پیالہ اور وہ برتن اور وہ پیمانہ جس سے ناپا جاتا ہے، سا کے حقیقی معنی تو وہ پیالے ہی کے ہیں، اس پیمانے ہی کے ہیں. لیکن حدیث میں جو بات کہی جا رہی ہے کہ 1 درہم کو 2 درہموں کے بدلے اور 1 سا کو 2 ساؤں کے بدلے میں مت بیچو، تو یہاں پر سا کے کیا معنی مراد ہیں؟ جواب یہ ہے کہ سا سے مراد وہ پیالہ یا وہ پیمانہ نہیں ہے، بلکہ سا سے مراد سا کے یہاں پہ مجازی معنی مراد ہے، حقیقی معنی مراد نہیں ہے. سا کا مجازی معنی ہے وہ چیز جو سا میں رکھ کر کے ناپی جاتی ہے. وہ غلہ بھی ہو سکتا ہے، اناج ہو سکتا ہے، جو ہو سکتا ہے، گیہوں ہو سکتا ہے، چاول ہو سکتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ جب اس کے ایک معنی طے ہو گئے، کہ اس سے مراد وہ چیزیں ہیں، مکیلی چیزیں ہیں. اگر اس کے سا کے یہی معنی ہے تو پھر کوئی آدمی لکڑی کے پیالے کو 1 پیالے کے بدلے میں 2 پیالے اور 2 پیالوں کے بدلے میں 10 پیالے کوئی بیچنا چاہے تو بیچ سکتا ہے، کیونکہ یہاں سا کے حقیقی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ مجازی معنی مراد ہے کہ سا سے مراد وہ چیز ہے جو اس کے اندر آتی ہے. تو فرماتے ہیں اسی کا ترجمہ پھر سے دیکھ لیں کہ پیچھے سے، لا تبیع الدرہم بالدرہمین، مت بیچو درہم کو 2 درہموں کے بدلے میں اور 1 سا کو 2 ساؤں کے بدلے میں. فرماتے ہیں وسقط اعتبار نفس الساع، چنانچہ یہاں پہ نفس سا جو کہ لکڑی کا ہوتا ہے اس کے معنی کا اعتبار یہاں ساقط ہو گیا ہے. حتی جاز بیع الواحد منہ بالاثنین، یہاں تک کہ 1 کے بدلے میں 2 کے بدلے میں 1 اور 1 کے بدلے میں 2 بیچنا جائز ہوگا. سمجھ رہے ہیں بات؟ یا یہ چیز ہے جی. ولما اريد الوقاء من آیت الملامسہ، ایک دوسری مثال عرض کر رہے ہیں، سنو کہ وقاء کے معنی کیا ہیں. وقاء کے معنی ہوتے ہیں ہم بستری کے جی. تو یہ وقاء کے معنی ہیں حدیث جی سے، وقاء کے معنی ہم بستری کے ہیں. فرماتے ہیں ولما اريد الوقاء من آیت الملامسہ، کہ جب وقاء کے معنی مراد لے لیے گئے ہیں آیت ملامست میں، سقط اعتبار و ارادۃ المس بالید، چنانچہ مس بالید کے معنی کا ارادہ ساقط ہو جائے گا جی. کہ یہ بات ہے. آپ یہ دیکھیں اس میں حاشیہ نمبر دکھاتے ہیں. آیت کیا ہے جی. لیجل ان الجمع بینہما مستحیل، یعنی اس وجہ سے کہ لیجل ان الجمع بینہما، کہ حقیقت و مجاز کے درمیان جمع کرنا محال ہے. قلنا، ہم کہیں گے ان مس المرأة بالید، کہ عورت کو ہاتھ سے چھونا، لا یراد بآیت الملامسہ، یہ مقصود نہیں ہے آیت ملامست میں. فلا يعد المس بالید، چنانچہ شمار نہیں ہوگا مس ید من النواقض، نواقض وضو میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر تم عورتوں کو چھو لو، قرآن کریم میں نواقض وضو کو بیان کرتے ہوئے کہ تم عورتوں کو اگر چھو لو تو تمہارا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور تمہیں وضو کرنا ہوگا. تو فرماتے ہیں کہ یہاں چھونے سے کیا مراد ہے جی. تو چھونے کے ایک تو وہ معنی ہیں جو اس کے حقیقی معنی ہے جی. مجھے سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو چھونے کے 2 معنی ہیں جی. ایک معنی تو وہی ہے کہ چھونا، جیسے ہاتھ سے چھونا، یہ اس کے حقیقی معنی ہے.
لیکن فرماتے ہیں کہ یہاں چھونے سے مراد چھونا نہیں بلکہ وقاع ہے، یہ لفظ ہے، وقاع مراد ہے، یعنی ہم بستری۔ تو جب اس کے یہ مس سے مراد وقاع کے معنی لے لیے گئے تو اب چھونے کے معنی مراد نہیں ہوں گے۔ چنانچہ کوئی آدمی باوضو ہو کر کے اگر کسی عورت کو چھو لیتا ہے تو وہ اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ امید ہے کہ بات کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔